دجال کے پیروکار، یہ 7ویں آڈیو کلپ آپ دجال کے سلسلے میں سماعت فرما رہے ہیں۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دجال کے پاس بہت سی طاقتیں اور بہت سے فتنے ہوں گے۔ وہ لوگوں کو راہ راست سے بھٹکانے اور اپنے پیچھے لگانے کے لیے مختلف اسلوب استعمال کرے گا۔ وہ خود کو لوگوں کا رب کہے گا، لوگوں کا رب سمجھے گا۔ اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ اس کی ان باتوں سے بہت سے لوگ فتنوں میں متاثر ہو جائیں گے، فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ وہ اس سے فوائد حاصل کرنے اور اس کی سزا سے بچنے کی خاطر یا پھر اسلام اور مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے اس کی پیروی کریں گے۔ ان میں سب سے زیادہ جو شامل ہوں گے وہ یہودی، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصفہان کے 70,000 چھوٹی چادر کی مانند جبہ پوش یہودی دجال کے پیروکار بن جائیں گے۔ اس حدیث کو صحیح مسلم نے نقل کیا ہے۔ اصفہان، دراصل اصفہان کا معنی یہ ایک ایرانی شہر ہے جو ایران کے وسط میں واقع ہے، بالکل بیچ میں۔ یہ ایرانی دارالحکومت تہران سے جنوب کی جانب تقریباً 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ سرکاری اعلان کے مطابق اس میں 25 سے 30,000 یہودی آباد ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال خوض اور کرمان میں اترے گا، اس کے ساتھ 70,000 لوگ ہوں گے جن کے چہرے منی ہوئی ڈھالوں کی مانند ہوں گے۔ خوض اور کرمان ایران کے جنوب مشرق میں ایک صوبہ ہے، اور خوض مغربی ایران کا شہر ہے اور آج کل خوزستان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال کے پیروکاروں میں زیادہ تر یہودی ہی کیوں ہوں گے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اس لیے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ دجال یہودیوں کا مسیح منتظر ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک بادشاہ کے ظہور کا وعدہ کیا ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد سے ہوگا۔ وہ یہودیوں کی مملکت قائم کرے گا۔ اس بادشاہ کا نام ان کی کتب میں مسیح ہے۔ یہودیوں کی مذہبی رسوم میں کچھ خاص دعائیں اور نمازیں بھی ہیں جن میں وہ مسیح دجال سے ظاہر ہونے کی استدعا کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے عید فصح کی رات کو ان خاص دعاؤں کے لیے مختص کیا ہوا ہے۔ ان کی مذہبی کتاب تلمود میں یہ لکھا ہے کہ جب مسیح دجال آئے گا تو زمین سے تازہ روٹیاں، اون کے کپڑے اور گندم نکلے گی۔ اس کے دانے اس قدر موٹے ہوں گے جس طرح بیلوں کے بڑے بڑے گردے ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں حکومت و سلطنت یہودیوں کے قبضے میں ہوگی۔ دنیا کی تمام اقوام اس مسیح کی خدمت اور فرما برداری کریں گی۔ اس وقت ہر یہودی کے قبضے میں 2,800 غلام ہوں گے جو اس کی خدمت پر مامور ہوں گے، اور 310 کائناتیں اس کے زیر تصرف ہوں گی۔ لیکن مسیح اسی وقت آئے گا جب شریروں کی حکومت ختم ہو جائے گی اور اسرائیل کی آمد سے یہودی امت کے منتظر کی امید پوری ہوگی، اور جب وہ آ جائیں گے تو یہودی امت باقی اقوام عالم پر حکومت اور اقتدار حاصل کر لے گی۔ یہ عبارت کتاب الکنز المرصود فی قواعد التلمود سے نقل کی گئی ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مکہ اور مدینہ کے سوا کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا جس میں دجال نہ جائے۔ مکہ مکرمہ کے ہر راستے پر فرشتے گھیرا ڈالے اس کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ جب وہ مدینے میں داخل نہ ہو سکے گا تو ایک شوردار زمین پر جا ڈیرا لگائے گا۔ سر زمین مدینہ اپنے باسیوں کو 3 جھٹکے دے گی اور ہر کافر اور منافق مدینے سے نکل کر دجال کے پاس چلا جائے گا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں نقل کیا ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث بھی بیان فرمائی۔
دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے فوت شدہ ماں باپ کو زندہ کر دوں تو مجھے رب مان لو گے؟ وہ کہے گا ہاں۔ چنانچہ دو شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں سامنے آ جائیں گے اور اعرابی سے کہیں گے ہمارے پیارے بیٹے اس کی اتباع کرو کہ یہی تمہارا رب ہے۔ اس حدیث کو سنن ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔ ہاں، اور حضرت ابوبکر صدیق بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال مشرق کے ایک علاقے سے نکلے گا جسے خراسان کہا جاتا ہے، اس کی پیروکار ایسی قومیں ہوں گی جن کے چہرے منڈھی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے۔ اس حدیث کو مسند احمد نے نقل کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال اس شوردار زمین میں مرقنا کے مقام پر اترے گا، اس کی طرف نکلنے والوں کی اکثریت عورتوں پر مشتمل ہوگی، حتیٰ کہ آدمی اپنے کسی قریبی رشتہ دار، ماں، بیٹی، بہن یا پھوپھی کو گھر میں اس خوف سے باندھ کر رکھے گا کہ کہیں وہ دجال کی طرف نہ چلی جائے۔ اس حدیث کو مسند احمد نے نقل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے، ہماری عورتوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس دجال کے فتنے کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بھائی محمد عاقل کو اجازت دیجیے اس امید پر کہ انشاءاللہ تعالی 8ویں دجال کی کڑی میں آپ سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخوکم فی اللہ محمد عاقل، جدہ، مملکت سعودی عرب۔ واٹس ایپ پر آپ ہمارے گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو یہ نمبر نوٹ فرما لیں 0096650468637۔ البتہ